مگر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامو۔ جب گئے شراب کی حرمت کا اعلان اللہ کے نبی بھی نہیں کر سکے، اور یہ بتاتا ہے تقاضا نبی اکرم کا کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی بہت زیادہ جڑیں پکڑ چکی ہو، مضبوط ہو چکی ہو، تو فوراً سارے لوگ مل کر اس برائی کو فوراً نہیں روک سکتے ہیں، دھیرے دھیرے روکنا چاہیے، دھیرے دھیرے۔ اور انہی برائیوں میں ایک برائی ہے ہمارے معاشرے کی جہیز۔ یہاں پر میں تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہوں، اور جہیز مانگنے والے کو میں انٹرنیشنل بھکاری، ہمیں اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا لگے، ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو یہ کہتے ہوئے کہ انٹرنیشنل بھکاری۔ وجہ ہمارے دروازے پر کوئی بھیک مانگتا ہے، لنگڑا ہے، بوڑھا ہے، پائے جاتا، اللہ کے نام پر دے دو، اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے 50 روپے دینے میں، ہاتھ پیر نہیں ہے بیچارہ، اللہ نابینا کمانے کے لائق نہیں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگتا ہے بابا، میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو 50,000 کی بائک نہیں دے سکتا ہے؟ ارے میرا بیٹا تیری بیٹی کے لیے ہی تو کمائے گا، ایک موٹر سائیکل لیتے دکان پہ آنا جانا آسان ہو جائے۔ ٹھیک مانگنے کا اسٹائل بدل گیا، طریقہ بدل گیا، تو کیا آپ یہ تو ارے شراب کا نام دبا رکھ دو تو کیا شراب کی حیثیت ختم ہو جائے گی؟ بھیک مانگنے کی اسٹائل بدل دو تو کیا آپ بھکاری نہیں کہلاؤ گے؟ یہ چاچا بیچارہ بیچارے کسی کے ہاتھ ملائے نہیں گھر بھی جا رہا ہے، جانے دیجیے، سور والے بھلے بیچارے پیشاب پیشاب کرنے جا رہے ہیں، سامنے سے گزرتے ہو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، پیچھے تو خود جاؤ بابو، سامنے سے انٹرنیشنل بھکاری۔ اور کبھی کبھی اس حدیث پر بھی غور کریے، کب کہا تھا اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے؟ ایک تو کھا چکا ہوں میں، بڑا نہ چلا جائے، 1400 سال پہلے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مسلمان کی پریبھاشا ہے، یہ مسلمان کا انٹروڈکشن ہے، یہ مسلمان کا تعارف ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اسی کو جس کو کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کبھی کبھی ہاتھ کا زخم زبان کے زخم سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے، اور زبان کا زخم ہاتھ کے زخم سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ ہاتھ کا دیا ہوا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ یہ زبان کا ہی زخم تھا، یہ زبان کا ہی زخم تھا کہ احمد آباد کی سابرمتی ندی کے اندر عائشہ نام کی ایک لڑکی اوپر سے ہنستے ہنستے ویڈیو بناتے ہوئے اس ندی سے چھلانگ لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جیون لیلا کو سماپت کر لیتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خودکشی کر کے مر جاتی ہے۔ جہیز کا ایشو تھا، لیکن جہیز سے زیادہ اس زبان کے وہ کڑوے جملے بولے لگے اس کو کہ اس لڑکے نے یہ کہا تھا اس کے پتی نے، مرتی ہے تو مرنے وقت ایک ویڈیو بنا کر کے تو مجھے بھیج دینا۔ اس زبان کے کالی زخم نے اس لڑکی کے عقل اور مائنڈ اور دماغ کی نسوں کو مفلوج کر دیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دیا، ختم کر دیا اور مٹا دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بے ہوش ہو گئی، اور اپنے شوہر اپنے پتی کے ان نازیبا جملے، اس بےہودہ جملے اور اسی سخت کلامی کی وجہ سے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے بھائی کی دلائی ہمیشہ ہمیشہ اپنے جیون لیلا کو سماپت کر لیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ اس کی یہ خودکشی نہیں جانا چاہتا ہوں، نہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے بہت اچھا کیا، لیکن اس لڑکی کا خودکشی کرنا اور ہمیشہ کے لیے مر جانا کیا ہمارے سماج کے لیے کوئی میسج نہیں ہے؟ ہمارے سماج کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے؟ یہ جلسہ سننے کے بعد بھی مجھے معلوم ہے ہمارے پنڈال کی طرف ہماری ماں بہنیں بیٹھی کتنی ہوں گی جن کی شادی
شادیاں نہیں ہیں، اور کتنی ایسی ہوں گی کہ جو جوانی کی دہلیز پر ہیں لیکن اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے کہ ہے نہیں۔ کہاں شرافت بڑھ گئی، جلسے کی کمیٹی ایک دن میں بن جاتی ہے، مدرسوں کی کمیٹیاں فوق بن جاتی ہیں، مدرسے سالوں سال سے چل رہے ہیں، لیکن ان غریب بچیوں کی شادی کے لیے اور جہیز کو ختم کرانے کے لیے ہمارا سماج کہاں سو رہا ہے، ہماری سوسائٹی کہاں سو رہی ہے؟ ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کوئی نہیں کھڑے ہوں گے سماج کے لوگ، نہیں، کیوں؟ ہم تو سماج کے سرپنچ مکھیا ہیں، ہم جہیز لینے اور دینے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، نہ میٹنگ کریں گے، نہ کمیٹی بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کل میرا بیٹا بھی جوان ہو رہا، ہمیں خود لینا ہے، اس کے اپنے بیٹے کی شادی میں ہمیں تو 4 ویلر لینا ہے۔ ہمارا بیٹا تو MBBS کا تھا، تو لڑکی کم سے کم ڈاکٹر بھی ہو، MBBS بھی ہو، 4 ویلر بھی لے کے آئے اور اس کا پاک زمین کا ایک قبضہ بھی دے جہاں ہم اپنے بیٹے کے لیے ہاسپٹل بھی بنا سکتے۔ یہ ہم نے پہلے سے نیتیں بنا رکھی ہے اپنی، تو کہاں سے میٹنگیں ہوں گی اور کہاں سے کمیٹی میں گٹھن ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، محمد رسول اللہ علیہ بیٹے علماء، بخاری کتاب النکاح کا منظر دیکھیے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ شادی کر لیجیے۔ اللہ کے نبی کی نظر ہوتی ہے، پھر نگاہ نیچی ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر بیٹھی رہی کہ اللہ کے رسول مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس عورت کی فرمائش سنیے، آپ کا میں نے سن لی، فرمایا وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اب میں شادی نہیں کر سکتا، اب میں شادی نہیں کروں گا، میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سنجیدگی کا ماحول تھا، کسی کو غلط نظر سے دیکھنے کا تصور بھی نہیں تھا، صاف نہیں بیٹھی ہوئی تھی، ایک نظر وہ صحابی بھی اس عورت کو دیکھ چکے تھے، اس لیے آپ کرنے لگے، اے اللہ کے نبی کو کہنے کو آپ سے آئی ہے، شادی کرنا تو آپ سے چاہتی ہے، لیکن اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر مجھے بھی ایک بیوی کی ضرورت ہے، مجھے بھی شادی کرنا اور اپنا گھر بسانا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ غریب گھر کی لڑکی ہے، میں بھی غریب گھر کا آدمی ہوں، اے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجیے۔ نبی اکرم نے کہا اس عورت سے میں نہیں کروں گا، یہ کرنا چاہتے دیکھ لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو اس سے کر دیجیے۔ آپ نے اس آدمی کو صحابی کو بلایا جی نکاح کے لیے تیار ہو؟ جی وہ بھی تیار ہے۔ مہر دینے کو کیا ہے؟ پہلا سوال مہر کا ہو رہا ہے، یہاں لسٹ بنتی ہے کیا کیا کیا، بلکہ دی اور جاتی ہے اس بڑے تہذیب کے انداز میں 2-4 آئٹم کم کر لینا، لیکن ہمارے مہمان آئیں گے 300-400 مہمان، جن کو کہنا چاہیے چور، جن کو بولنا چاہیے ڈاکو، ان کو کیا کہنا مہمان، تہذیب کی جملے دیکھو بہت سب جملے۔ حاجی صاحب کے ایک نکاح میں گیا تھا، بیچارے سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے تھے، حج کر کے آئے تھے، داڑھی پان کھا رہے تھے، بڑی شاید ہے، میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یار حاجی صاحب بڑے بند سمجھ کے میرے بیٹے کی بایات جاری ہے، پان کھا رہا ہے، میرے بیٹے کی بایات جاری ہے، آپ کو آواز نہیں پہنچا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، پہنچایا اپنی بیوی سے پوچھ لینا، کہتا ہوگا لیکن ہم جاتے کہاں برات میں بڑا جاتی منشا تیری نکاح پڑھا دیجیے، میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا نکاح، بولے کیوں؟ میں نے 4 نکاح پڑھائے، 4 کا طلاق ہو گیا، پڑھاتا ہی تو کب نہیں جانا، کب نہیں جانا، کب نہیں دعوت میں آؤ، کھانا پینا کھانا، لیکن نکاح میں منہ میں پان پڑا ہوا ہے اور ایسے بولا کیسا لگ رہا ہے؟ سعودیہ کا رومال، خوشبو جنت الفردوس، قبر میں پیر رکھ کے 80 سال عمر، بیٹے کی برات جاری، 400 آدمی 300 آدمی برات لے جا رہے ہیں، مہمان، ان کو کہا جاتا مہمان، لڑکی والوں کے گھر لڑکی کے باپ کی اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
उसी पर जोर डालता हूँ। जहेज में 2-3 आइटम कम दे देना, लेकिन खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। इज्जत खातरी अच्छी होनी चाहिए। इज्जत खातरी का लफ्ज जानते हो क्या आज क्या कहना चाह रहा है? मतलब बड़ा नहीं चलेगा, चिकन हो तो देसी और मटन। इज्जत का मतलब ये है अच्छी इज्जत करते हैं, यानी मतलब बड़ा नहीं। अगर बड़ा चला दिया, इज्जत में कोई कमी हुई तो तेरी बेटी की इज्जत में जिंदगी भर कमी रहेगी मेरे। ये पैगाम होता है जो मुंह से नहीं कहा जाता है, लेकिन बारात वाले दिन डिसाइड होता है कि इसने मेरे मेहमानों की बारातियों की इज्जत कैसे की है। और अगर थोड़ी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर उस बहू को ताने मारे जाते हैं कि तेरे बाप ने हमारे मेहमानों की बेइज्जती करी। इससे तो बेहतर है पिस्टल लेके रे मुर्गा खिला बकरा खिला तेरे घर पे। यही तो बात है कि और नहीं क्या गया है। आपको कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, मौलाना साहब जज्बात से कह रहे हैं। अभी जो 1-2 वाकयात हम आपको सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि जज्जी साहब ये जुमले बोलने में, ये जुमले बोलने में मैं हर हजारे हूं। और अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो इन जुमलों को छोड़ दीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि आप मेरी हर बात से मुत्तफिक हो जाएं। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए तो वहां उनको गालियां लिख के दी गई, गालियां, और एक पर्चे में गालियां लिख के पर्चा लिफाफे में लगा दिया गया और आलपिन होकर आलपिन उससे लिफाफा पिन लगा दिया गया। महात्मा गांधी को पर्चा दे दिया गया। महात्मा गांधी समझ गए कि लिफाफे में अंग्रेजों ने हमें गालियां ही दी होंगी, तो उन्होंने क्या किया, आलपिन निकाल लिया, वो अपनी जेब में रख दिया, पर्चा फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा जो चीज मेरे काम की थी वो मैंने ले ली, जो चीज मेरे काम की नहीं थी वो फेंक दी। तो मेरी नजर में जो चीज तुम्हारे काम की मिल जाए वो ले लेना, जो तुम्हारे काम की नहीं हो वो तो फिक्री है ही। वो तो मुझे मालूम है कि मेरे 1.5-2 घंटे बोलने का असर क्या निकलेगा, ये सुबह पता चल जाएगा। मुझे मालूम है कि कितना जहेज होगा, कितनी शराब रुकेगी, ये मुझे मालूम है। खत का मसला देता हूँ लिफाफा देखकर, मुझे मालूम है कितना असर होगा और कितनी कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी। सुबह होगा, मौलवी लोगों को नंबर मिलेंगे। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां जाहिल लोग मौलवियों को नंबर देते हैं। पहले नंबर पे फला की तकरीर, दूसरे नंबर पे फला मौलवी, तीसरे नंबर पे फला, चौथे नंबर पे फला, सबसे अच्छा और सबसे बेकार फला। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां उलमा को नंबर जाहिल आवाम देती है, कुरान और हदीस के ये मौलवियों को नंबर देती है। ये पहला स्कूल ऐसा मौलवियों का इम्तिहान आवाम देती है। हम मुर्दों से मुखातब है, ऐसी कौम से खिताब कर रहे हैं जो आईसीयू पर लेटी हुई है। ये मुर्दा कौम है जिसको डॉक्टर कभी भी कह सकता रूह निकल चुकी है, मरी हुई कौम से मौलवियों को नंबर जब आवाम देने लगे तो उस कौम के अंदर जिंदगी की उम्मीद नहीं रही। हम कब्रिस्तान के मुर्दों से बोल रहे हैं। ये सब इनके सितारे हैं, सूरज है। अगर किसी ने कुल अल्लाहु अहद पढ़ के तर्जुमा कर दिया तो अल्लाह की कसम उसने दावत और तबलीग का फैज़ान जान दिया। और सुन ले आप, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। अभी मैं जब आ रहा था अपनी गाड़ी से यहाँ आने के बाद जिस तरीके से मुझे घेरे में लिया गया और जितनी तेजी के साथ हम लोग इस पंडाल में बैठे, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमसे पहले जितने मौलाना बोल रहे थे, मौलाना तौहीद साहब, जमील अख्तर शफीक साहब, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे, कुरान और हदीस की मौलाना जज्जी साहब सुनाने आए हैं। क्या ये लोग हकीकत में कुरान और हदीस नहीं सुना रहे थे? और आपको ये जलसे से फैसला करके रखना है आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं या मौलाना जज्जी को सुनने? अगर कुरान और हदीस सुनने आए तो सारे उलमा को जिन्होंने सुना वो कामयाब, और जिन्होंने मौलवी जज्जी सुनने के लिए आए हैं तो सुन लो, तुम्हारे नामे अमल में एक ही नहीं, तुमने शब्दाई की है, आगे बढ़ी है, इसलिए कि तुम कुरान और हदीस को नहीं, किसी मखसूस शख्सियत को सुनने आए हो, किसी मखसूस जात को सुनने आए हो। कुरान और हदीस से मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं है, तुम्हारे दिलों में जज्जी की बुरा लगता है जब घेरे में कोई हमको लेता है। मैं पीर नहीं हूं, मुझे पीर मत कहो, मुझे वही मोहब्बत पसंद है जो सबके बीच में हो। आप लोगों की तरह रहना चाहता हूं। पूछिए जिन लोगों ने मुझे होटलों
میں ٹھہرایا, پوچھو ان سے. ہر کمرے میں ایسی, میرے ساتھ جو آئے میں نے ان کو ایسی روم دے دیا. مجھے نہیں پسند ہے, میں نہیں رہا ایسی روم میں. پوچھئے جو کھانا کا آرڈر دینا چاہے مولانا صاحب دے دیجیے. میں نے صبح سادہ کھانا کھایا اور شام کا کھانا ہی نہیں کھایا. ابھی بھی ہوٹل مینجمنٹ سے پوچھئے گا میں نے کوئی آرڈر دیا کہ نہیں, کوئی کھانا نہیں. میں نہیں چاہتا ہوں فضول خرچی سے تقریر سنی ہے میں نے مفسر قرآن عبد القیوم صاحب کے اسٹیج میں نے شرکت کی ہے. جو مفسر قرآن رہے تھے دلہنیا کے, وہ تو کہتے تھے کہ اگر 5 مولوی کو بلایا اور ایک اسٹیج پر اگر 5 بیٹھ سکتے ہیں ایک تخت پر, تو 2 تخت کا انتظام کرنا بھی فضول خرچی ہے. جلسہ کرانے والوں سن لو, وہ کہتے تھے ایک مائک سے اگر پورے مجمع میں آواز جا سکتی ہے تو 20 مائک لگانا بھی فضول خرچی ہے. وہ کہتے تھے آدھا کلو گوشت میں اگر آپ اور آپ کی فیملی کھانا کھا سکتی ہے, پیٹ بھر سکتی ہے, تو 1.5 کلو گوشت والا یہ فضول خرچی ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک ٹیوب لائٹ جلا کر اگر پبلک دکھ رہی ہے تقریر ہو سکتی ہے تو 10 ٹیوب لائٹ جلانا دین کے کام کے لیے بھی, اس کو بھی وہ فضول خرچی کہتے تھے. مفسر قرآن عبد القیوم صاحب. فضول خرچی صرف شادی میں اور بارات اور جہیز میں اور پٹاخے بجانے میں اور آتش بازی چھڑانے میں نہیں ہوتی ہے. دین کے کام میں بھی اگر لمٹ سے زیادہ کراس کر جاؤ تو وہ بھی فضول خرچی مانی جاتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے, پڑھیے بخاری کتاب الوصایا, جب بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول ان کی بیماری میں عیادت کرنے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کے رسول میری صحت کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں, اس بیماری میں مجھے معلوم ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہتا ہے, میری زندگی بہت کم ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ تمہیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو تمہارا خاتمہ. انہوں نے کہا آمین. جب اٹھے تو سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا. سنیے منظر, اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا. اے اللہ کے نبی بیٹھیے, میرے آخری لمحات ہیں, آخری دن چل رہے ہیں, تھوڑی سی میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ اے اللہ کے رسول جس گھر میں ہوں اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہ میرا ہے, اس کے بغل میں جو مکان ہے وہ بھی میرا ہے, اس کے بعد 2 باغ ہیں جس پہ کھجور کے درخت لگے ہوئے وہ میرے ہیں. اے اللہ کے رسول یہ میری پراپرٹی ہے, یہ میری ملکیت ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے بس, میری ایک ہی بیٹی ہے بس, اور میں اس کا بھی نکاح کر چکا ہوں, وہ بھی شوہر والی ہو گئی ہے, وہ بھی گھر والی ہو گئی ہے, وہ کسی کی بیوی بن چکی ہے. اے اللہ کے رسول میرا انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر بھی, اس کے بغل والا گھر بھی, اور میرے 2 باغوں کو سب کی سب راہ خدا میں تقسیم کر دوں, فی سبیل اللہ دے دوں, صدقہ کر دوں, اللہ کی راہ میں لگا دوں. اے اللہ کے رسول آپ لکھ لیجئے میری بات, آپ نوٹ کر لیجئے, میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تم ایسا نہیں کر سکتے. بخاری کتاب الوصایا, اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, تم ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہا نہیں, تمہارے رشتہ دار موجود ہیں, تمہارے انتقال کے بعد تمہارے مال کا کوئی حصہ طرفہ رشتہ داروں میں تقسیم ہو رہا ہے. کہا اللہ کے رسول پھر اجازت دیجیے میں اپنے مال کے 3 حصے کر لیتا ہوں, 2 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ روک لیتا ہوں, تو میرے انتقال کے بعد تقسیم ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے, 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے خرچ کرنا چاہو اللہ کی راہ میں, وہ بھی نہیں کر سکتے. کہا اللہ کے رسول ایسا کریے, آدھا آدھا کر دیتا ہوں, آدھا روک لیتا ہوں, آدھا خرچ کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں, اور میرے انتقال کے بعد آدھا میرے رشتہ داروں کو تقسیم ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد تم اپنے مال کا آدھا بھی کر کے آدھے کی وصیت نہیں کر سکتے ہو, آدھا خرچ نہیں کر سکتے ہو. تو کہا اللہ کے رسول پھر اجازت دیجیے کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کر لوں, 1 حصہ ہی میں وصیت کر دوں, 2 حصے روک لوں, 1 حصہ 1/3 کی وصیت کر دوں اور 2 حصہ روک لوں جو میرے رشتہ داروں کے کام آ جائے گی. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا ہاں تم 1/3 کی اپنی ملکیت زمین و جائیداد میں 1/3 کی وصیت, 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو, حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے, لیکن اگر تم کرنا چاہو تو 1/3. جب دینی کام میں بھی اپنا سارا کا سارا مال لٹانا جائز نہیں ہے, جب دینی کام میں بھی اپنا سارا کا سارا مال خرچ کرنا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, تو شادیوں کے نام میں بندوق کی گولیاں چلانا, 400 آدمیوں کو کھانا کھلانا اور براتیوں
کہ مہمان نوازی میں ایک سے زیادہ 50 آئٹم تیار کرنا اور بفے سسٹم کھڑے ہو کر کو کھانا کھلانا، اور اس کا نام رکھ دیا بفے سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، گدھا سسٹم، سور سسٹم، اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ شرم آنی چاہیے، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم، کھڑے ہو کے کھلانے والا، اس کا نام ہم نے کہا نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے، شراب کا نام دوا رکھنے پر حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ ان کو آپ کھلا رہے ہو، اتنا پیسہ اگر کسی غریب لڑکی کے باپ کو دے دیا ہوتے تو بیچاری کا ہاتھ پیلے ہو جاتے اور مہندی لگ جاتی ہے، اس کا گھر بس جاتا، گھر بس جاتا۔ اللہ کے نبی رات بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، بخاری کی حدیث، ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی آپ، اللہ کے نبی نے کہا بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے اپنے گھر لے جا کے کچھ کھلا دے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا، چلو کسی کو دیکھتے ہیں۔ عمر فاروق مل گئے، وہ بھی کہتے ہیں میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا۔ تینوں لوگ جا رہے ہیں، راستے میں ابو الہیثم انصاری کا گھر ملتا ہے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو الہیثم نے رات کے وقت دروازہ کھولا، سامنے دیکھا محمد رسول اللہ، ابو بکر فرمایا کتنے اچھے مہمان، آج رات کے 2 بجے میں آپ کے گھر آتا ہوں تو آپ کی بیوی کہے گی اسی وقت آنے پر ٹپکنا، رات کو 3 بجے آنے کا کوئی ٹائم ہے؟ جبکہ آج کل موبائل کا زمانہ، بتا کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ تو بغیر بتائے چلے گئے۔ ابو الہیثم آئیے تمہارا کو کیوں بھوک کی وجہ سے آئے، تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو، انہوں نے کھجور رکھ دی، کھائیے ابھی ہم آتے ہیں۔ بیوی سے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، اچھا کیا ہوگا؟ فوراً بکری بھی ایک بکری کا بچہ، اور فوراً ذبح کر دیا اور جلدی سے کھال اتاری، گوشت کی ہانڈی رکھی، پکا کے دسترخوان لگایا، رکھ دیا۔ اللہ کے نبی آئیے بیٹھیے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، گوشت رکھا ہے، قورمہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں گوشت کے جو آئٹم بنتے تھے ابو الہیثم انصاری نے ان کی بیوی نے بہت جلدی بنا کے تیار کر دیا۔ اللہ کے رسول و صحابہ کھجور کھا کر پانی پی چکے تھے، کافی تھا، لیکن جب گوشت کی نعمتوں کو دیکھا، مولانا جرجیز ہوتے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ، ہم جیسے اور مولوی ہوتے اللہ پکانے والے کو جنت دے، کتنا اچھا کام کیا، آج تو اس نے ماشاءاللہ کھاتے جائیں گے بڑا لذیذ بنایا، اور کہیں رکھ لیجیے لوکی اور چنے کی دال، ہرا دھنیا کی چٹنی، اس مولوی کے ہر روزے میں نکلے گا انا للہ کیا رکھیا، اگلے سال تاریخ نہیں ملے گی آپ کو، مہمان کی عزت کرنا رہی جائے۔ اللہ کے رسول بخاری کی روایت، اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ نعمتیں آئیں تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، رب کعبہ رب کے آنکھوں سے آنسو آئے، اور لفظ جو نکلا وضو سے، جو الفاظ نکلے وہ دیکھیے، اے ابو الہیثم یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ کے نبی آپ بھوکے تھے، ابو بکر عمر بھوکے تھے، اس لیے میں نے بکری سی بات کر دیا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا اے ابو الہیثم تیار رہو، ہوشیار ہو جاؤ، جو نعمتیں آج ہمارے سامنے رکھی قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب کھجور اور پانی کھلا کر تم نے ہمارا پیٹ بھری دیا تھا تو پھر بکری ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب 1 کلو اور آدھا کلو گوشت کا کام کم چل سکتا تھا تو پوری بکری ذبح کیوں کر دی؟ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کیا تیار رہو۔ پھر اللہ کے رسول نے روتے ہوئے ایک روٹی اٹھائی، اس پر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور روٹی موڑ کر کہا اے ابو الہیثم ہماری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، آج 15 دن سے اس نے گوشت نہیں کھایا، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بیوی اندر سے کہہ رہی ہے یہ روٹی لے کے جاؤ گے فاطمہ کے پاس، ادھر انہوں نے پورا ٹفن تیار کر دیا، پورا گوشت بھر دیا پیالے میں اور پوری روٹیاں 10-15 بھر دی۔ ابو الہیثم جلدی دروازے سے نکلے، اللہ کے رسول نے کہا ابو الہیثم برتن میں کیا ہے؟ کھول کے یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول میری بیوی نے کہا 1 روٹی اور 2 بوٹی میں فاطمہ کا کیا ہوا؟ آپ کی بیوی بھی بھوکی ہوگی، آپ کی بیٹی بھی بھوکی ہے، اس لیے تھوڑا زیادہ بھر دے دیا کہ پیٹ بھر کے کھا لے گی۔ فرمایا فاطمہ اگر آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو تہجد میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی، تہجد میں اٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی، اتنا نہ کھلاؤ کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ آیا ابو الہیثم ابھی تو مجھے حصے لگانا ہے تمہارے باقی ہوئے گوشت کے، اور یہ دیکھو اور پتہ لگاؤ کہ کتنے بھوکے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، غریبوں کے گھر کھانا کھلاؤ، تبھی اس کا حق ادا ہوگا۔ یا تو فون کر کر کے کہتے ہیں ہاں جلسے میں آ رہے ہیں تمہارے گھر آئیں گے، دیسی مرغا بنا کے رکھیں،
ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے دوستوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ بخاری کی حدیث کے مد مقابل دیکھیں ہم کہاں تھا، ہماری حیثیت کیا؟ اللہ کے رسول کے سامنے نعمت نہیں آئی، آپ کہتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تمہاری ولی کو جنت دے، آپ نے چاپلوسی کرنا نہیں سیکھی ہے۔ فرمایا آج میں نے کر دیا نہیں معلوم تھا، آئندہ خیال رکھیے گا، حق ادا کریے، اگر بنایا ہی ہے تو میری بیٹی کو اتنا ہی جتنا ہم نے دیا ہے بقیہ غریبوں تک پہنچاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، یہ فضول خرچی سے اپنی بیٹی کو ایک روٹی سے زیادہ نہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے، میری بیٹی کا پیٹ جب ایک روٹی میں بھر سکتا ہے تو 10 روٹی کیوں دے رہے ہو؟ یہ بھی خرچی میں شامل کیا گیا ہے۔ فضول خرچی کو پہچانو، کیا ہے فضول خرچی؟ کس بیٹی کی شادی کرنی ہے؟ بندو 12 لڑکا ایک کا کس جگہ پڑتا ہے، کتنی آتش بازی چھڑائی جا رہی ہے، کتنی آتش بازی۔ اللہ میں تھوم گیا، میں پھر آنا چاہتا ہوں وہیں پر اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے۔ یہاں سے میری بات پڑھتی تھی، پہلے مہر پوچھا، کہا اللہ کے رسول وہ تو کچھ نہیں ہے، بخاری گھر جاؤ، آپ نے کہا بخاری کی حدیث گھر جاؤ دیکھو شاید کچھ مل جائے، گھر سے واپس آئے کہ اللہ کے رسول ماں وجب کچھ ہے، کچھ نہیں ملا۔ آپ نے کہا پھر جاؤ، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہ دوبارہ گئے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، کہا ماں وجب تو خاتم من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ نے کہا بیٹھ تھوڑی دیر بیٹھ کر چل دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول جب لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے میرے پاس تو کیا نکاح ہوگا میرا اس عورت کے ساتھ؟ میرے ماں ہے، باپ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری میری، جا رہا ہوں کہیں محنت کرنے، جا رہا ہوں کہیں مزدوری کرنے، جا رہا ہوں کہیں کمانے، میں تو پورے گھر کو پالتا ہوں، شادی نہیں ہوئی کیا ہوا؟ سوچا تھا ایک عورت آ جائے گی، میری ماں میرے باپ کو کھانا پکا کے کھلاتی رہے گی، ہم محنت مزدوری کر کے لائیں گے، تو میرے بچے میرے بہنوں کی، میرے بھائیوں کی، چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی حفاظت کرے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر جاؤ، اگر محمد کے دھرم میں، محمد کے دین میں، محمد کے اسلام میں اگر تمہارے لیے راستہ نہیں نکلا تو پھر کہاں راستہ نکلے گا؟ بیٹھو میرے پاس۔ فرمایا محل دینے کو کچھ نہیں ہے، کہا نہیں قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، یہ 5 صورتوں کے نام اس نے بنائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا آپ کو زبانی یاد ہے؟ ہاں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ کہا ہاں پڑھ سکتا ہوں۔ کیا یہی صورتیں اپنی بیوی کو سکھا سکتے ہو؟ ہاں سکھا سکتا ہوں۔ بغیر دیکھے یاد کرا دو گے؟ یاد کرا دوں گا۔ فرمایا یار تیرے شوہر کے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ صورت تجھے یاد کرا دے گا، میں انہی صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں، کیا تمہیں مہر قبول ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورت مہر بن جائے اس سے زیادہ پاکیزہ و بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی وہ بھی ایگری ہو گئی، اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا، اس عورت کے ماں باپ نہیں تھے اس لیے خود اللہ کے رسول اس کے ولی بن گئے اور نکاح کر کے رخصت کر دیا انہی کپڑوں میں، لڑکے کا بھی وہی کپڑا، لڑکی کا بھی وہی کپڑا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ وہنا ملا گیا، نہ چوروں کا پتہ چلا، نہ ڈکیتوں کا پتہ چلا، نہ باراتیوں کا پتہ چلا، نہ دھوم دھام، نہ آتش بازیاں چھوڑی گئی، رخصتی کر دی گئی۔ یہ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا جس نکاح کا ذکر آج 1400 سال کے بعد اس ڈسٹرکٹ سراج نیپال کی سرزمین پر مولانا جی 1400 سال کے بعد اس سادگی کے نکاح کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو نکاح جتنا سادہ ہوتے ہیں ان کے ذکر ہوتے ہیں، ان کے ذکر خیر ہوتے ہیں، اور جن نکاحوں میں دھوم دھام ہوتی ہے معاف کیجیے ہفتے 2 ہفتے 10-15 دن 1 مہینے سے زیادہ ہوتے ذکر نہیں ہوتے اور پھر نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، برات نہیں جاتے ہیں بلکہ لوگ گالی دیتے ہیں، انہیں تو اپنی بیٹی کر لی اس غریب کی لڑکی کا کیا ہوگا، لوگ گالی دیتے ہیں۔ جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں اور خودکشی کر رہی ہیں۔ مجھے تو شروع میں ڈر لگنے لگا اس عائشہ کی بات اب فیشن نہ بن جائے، لوگ لڑکیاں کہیں پھر سے یہی ہتھیار نہ بنا لیں جس سے جہیز مانگا جائے وہ خودکشی، کیونکہ بڑی آسانی سے شہرت مل جاتی ہے اس میں، لیکن شہرت سے فائدہ کہ جب کوئی زندہ ہی نہیں رہے گی تو نام کس کے لیے سنے گی، کس کی شہرت؟ سمندر کی ندی کی لہروں میں تو چلی گئی۔ میرے بھائیوں سنیے کلکتہ کی بھی ایک لڑکی اسی جہیز کی وجہ سے جیش میں گئی تھی حیدرآباد میں، آج سے 18-20 سال پہلے کا ذکر ہے، اس لڑکی کا نام تھا جمیلہ، جس کی شادی لگ جاتی تھی، جس سے 1 مہینہ جب شادی میں رہ جاتا تھا اس لڑکے کے پاس سے لسٹ آ جاتی تھی، اتنا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا تھا، 8 بار رشتے ٹوٹتے، پھر حیدرآباد سے
کوئی لڑکا آتا ہے اور اس نے سنت کے مطابق شادی کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لڑکی کے باپ کا نام ہے سلیم، کہا گیا بھائی جب میں سنت ہی کے مطابق شادی کرنی ہے، جہیز لینا دینا نہیں ہے تو آج ہی کر لو۔ وہ لڑکا ایک بوڑھے مرد کو ایک بوڑھی عورت کو لایا ہوا تھا، جس کو کہہ رہا تھا یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے۔ اسی دن نکاح ہو جاتا ہے اور ٹکٹ بنا دیے جاتے ہیں، اور 2-3 دن کے بعد لڑکی اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دی جاتی ہے۔ ٹرین کلکتہ کے اسٹیشن سے چھوٹتی ہے، جب جلگاؤں یا مسافر کے اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو یہیں پر لڑکی کے جو فرضی ماں باپ تھے، جو جھوٹے ماں باپ تھے، اسی اسٹیشن پر اتر جاتے ہیں، اور وہ لڑکا اس جمیلہ نام کی لڑکی کو لے کر حیدرآباد آتا ہے، 8-10 دن اس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ لڑکی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن 10 دن کے بعد اس کو گھمانے کے بہانے آؤ میں حیدرآباد دکھاؤں، اپنی بائک پر بٹھاتا ہے اور اس لڑکی کو لے جاتا ہے۔ سودے بازی اس کی پہلی ہو چکی تھی، حیدرآباد کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے جا کر اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں 20,000 کی ایک ویلو تھی۔ اب اس کے پاس گوشت کے بھوکے شکاری آنے لگے، جس لڑکی نے کبھی نظر اٹھا کر کسی غیر مرد کی طرف نہ دیکھا ہو اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی پرائے مرد کو نہ جانتی ہو، آج وہ بھوکے بھیڑیوں کا شکار ہونے لگی۔ ہر آنے والے کے سامنے بھیک مانگتی، اس کے پیروں پہ گرتی، ہاتھ توڑتی، لیکن جس نے 2-2, 3-3, 5-5 ہزار روپے دیے پوری رات کے، وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہوٹل کا مالک الگ سے مارتا تھا، لیکن 5 انگلی برابر نہیں ہوتی۔ ایک دن اس لڑکی کے پاس کوئی مسلمان کی چلایا گیا تو تھا، کسٹمر بن کر گیا تو تھا اس لڑکی کے جسم کو پانے کے لیے، لیکن یہ اس کے سامنے بھی گڑگڑاتی ہے، اس کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میری بہن جیسی ہو، مجھے اپنی پرابلم بتاؤ۔ اس لڑکی نے پوری پرابلم بتا دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یہاں سے صبح، میں کیس کروں گا، تمہارے ماں باپ کو میں بلاتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا یہ غلطی مت کرنا، میرے ماں باپ کو اس کی بھنک کی مت کرنے دینا، میرے بھائی اگر کیس کر دیا یا میرے ماں باپ نے کیس کر دیا تو میرے ماں باپ کے پاس اتنی زمین و جائیداد نہیں، اتنا گھر مکان نہیں، جب تک وہ اس مالک سے مجھے چھڑائیں گے تب تک وہ سڑک پر آ چکے ہوں گے، بھیک مانگنے لگے ہوں گے، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ میرے بھائی ایک کام کرو، میں ایک لیٹر لکھتی ہوں، اس کو میں چپکا دیتی ہوں، ایک لفافے میں بند کر دیتی ہوں، اس کو امانت سمجھ کر میرے گھر پہنچا دو، اتنا پیسہ تم خرچ کر لو اپنی طرف سے، یہ تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایسا کر دو۔ اس نے رات کی تاریکی میں لیٹر لکھا، لفافے میں بند کر کے اس کو چپکا دیا اور کہا خبردار اس لیٹر کو پڑھنا نہیں ہے، میرے باپ ہی پڑھیں گے۔ وہ لڑکا جب اس لیٹر کو لے کر حیدرآباد سے کلکتہ کی سرزمین پر آتا ہے، باپ کے دروازے کو دستک دیتا ہے، دروازہ کھولا، باپ نے پہلا لیٹر بیٹی کا دیکھا، اپنے محلے کی سہیلیوں کو، جو اس لڑکی کی سہیلیاں تھیں ان کو بلایا، دیکھو تمہاری سہیلی کا جمیلہ کا لیٹر آیا ہے۔ ساری لڑکیاں سہیلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور باپ لیٹر کو کھولتا اور پڑھنا شروع کر دیتا، پیارے ابو جان السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میری خیریت کا اللہ نگہبان، میرے ابو آپ نے میری شادی سنت کے مطابق کرائی ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کو ایک فرشتہ صفت داماد ملا ہے۔ آج لڑکوں سے رشتے ٹوٹنے کے بعد، جہیز کی وجہ سے رشتے ٹوٹنے کے بعد، اے ابو جان ایک فرشتہ صفت انسان آپ کو ملا اور آپ نے اس لڑکے کا گھر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، آپ کو اس لڑکے پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ آپ نے اس کی فیملی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ایک چکر گھر پہ آنا، حیدرآباد آکر اس کی اصلیت کا پتہ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ شاید میں آپ کے اوپر بوجھ بن چکی تھی، شاید میرا بوجھ آپ کو کھائے جا رہا تھا، شاید میرا جسم آپ کے لیے منحوس ہو چکا تھا۔ ابو جان یہاں میں 20,000 روپے میں بیچ دی گئی، بھیڑیوں کا شکار ہو گئی، میں پوری طریقے سے لٹ چکی ہوں اور برباد ہو چکی ہوں۔ اے ابو جان آپ کو
مجھے چھڑا لیں گے. مجھے معلوم ہے بیٹی کی محبت باپ کے دل میں کیا ہوتی ہے, لیکن اب چھڑا کے کیا کریں گے؟ میں اپنی ناپاک شکل اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بھائی کو, اپنی بیٹی سہیلیوں کو نہیں دکھانا چاہتی. کون سا چہرہ لے کر میں آپ کے پاس آؤں اور پوری زندگی آپ کے اوپر بوجھ بن جاؤں؟ اس لیے میں نے اپنا دوپٹہ اپنی چادر اس پنکھے میں لگا رکھی ہے. اے ابو جان, میں نے فیصلہ کر لیا ہے, صبح کا سورج میں نہیں دیکھوں گی. اپنے بھائی کو جو کسٹمر بن کے آیا تھا لیکن میرے قلب میں وہ میرا شریک ہو گیا, میں اس کو دیکھ رہی ہوں. جب تک یہ لیڈر آپ کے ہاتھ میں آئے گا میں دنیا چھوڑ کر چل چکی ہوں گی. ابو جان, ہاں مجھے معلوم ہے یہ موت حرام ہے. ابو جان, مجھے معلوم ہے کہ یہ زندگی جینے کا یہ خود یہ بزدلی ہے, لیکن ابو جان میں یہ بھی جانتی ہوں اس خلیص زندگی سے میرا مر جانا بہتر ہے. میرا رب میری نیت کو جانتا ہے, شاید میری بخشش فرما دے. نہیں فرمائے تب بھی میں اس خلیص زندگی میں نہیں رہنا چاہتی اور اپنی شکل و صورت پر آپ کو بھی نہیں دکھانا چاہتی, آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی. ایک وصیت کر رہی ہوں, نصیحت اس لیے نہیں کہوں گی کہ نصیحت زندہ لوگ کرتے, وصیت مرنے والا کرتا ہے. اے ابو جان, میری اس وصیت کو یاد رکھنا. میں اپنی 6 سال کی ایک بہن کو چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے. جو دن مجھے دیکھنا پڑے, اے ابو جان, وہ دن میری بہن کو نہ دیکھنا پڑے. اس لیے جب وہ شادی کے لائق ہو اس دن سے پہلے اس دن تک آپ اتنا کما لینا, اتنا کما لینا, اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی کا دن آئے, اس جملے کو غور سے سننا, بار بار اس جملے کو میں 2-3 بار دہراؤں گا. اے ابو جان, جب میری بہن کی شادی کا دن آئے تو جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا. جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا, تاکہ میری بہن کو وہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. آخر میں آپ کی بیٹی جمیلہ جو آپ کی نہ ہو سکی, آپ کی بدقسمت بیٹی جمیلہ, یہ وہ لیٹر ہے جو مولوی جرجیس نے سلیم کے گھر جا کر اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے, اور سلیم صاحب نے اس لیٹر کو فریم میں بند کر لیا ہے, شیشے کے ٹکڑے میں کچھ جگہ لیا ہے, اور آج سلیم صاحب کے پاس یہ لیٹر رکھا ہوا ہے. اس جملے میں ہماری ایک بہن جو خودکشی کر کے مر گئی, اس نے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے کتا لکھا ہے, کتا. اور جہیز کو ہڈیوں سے تعبیر کیا ہے. پوری سماج اور پوری قوم کے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں. اچھا ہی موضوع دے دیا کہ جہیز کا لفظ بھی جوڑ کر. میر تقی میر جو بہت بڑے شاعر گزرے, پوری زندگی شاعری میں گزار دی. جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, سنو, جب ان کی بیٹی کا شادی کا نمبر آیا تو انہوں نے شادی طے کر دی, لیکن شادی سے 1 مہینہ پہلے انہیں وہ لسٹ دے دی گئی. لڑکا اچھا تھا اس لیے میر تقی میر نے چپکے سے اپنی دکان بیچ دی. گھر تھا, اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اس گھر کی بھی قیمت لگا دی. چپکے سے اپنی بیٹی کو پتہ نہیں ہونے دیا, اور چھوٹا سا ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا کہ ہم محنت کریں گے اور اس کمرے کی کرائے کے کمرے پہ رہیں گے. بیٹی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا, لیکن جس دن شادی ہوئی, نکاح ہوا, ہاتھ میں لڑکی کی مہندی لگائی گئی, اور رخصتی کے وقت جو لڑکی عام طور پر رخصت ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر روتی ہے, یہ بھی روئی. میر تقی میر سمجھتے ہیں رخصتی کے موقع پر لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے بیچاری رو رہی ہے, تسلی لی. پھر وہ اپنی ماں سے روئی, گلے لگ کے روئی. پھر وہ اپنی سہیلی کے گلے لگ کے روئی, لیکن اس کی سہیلی کی زبان سے نکل گیا, میری دوست, او میری سہیلی, تو صرف آج روئی ہوئی, تیرا گھر آباد ہو گیا, لیکن جاتے جاتے اتنا سن لے کہ تیرا باپ اب زندگی
اس نے پکڑا اپنی سہیلی کو، الگ کمرے میں لے گئی، پوری بات اس کو پوری بات بتائی گئی، آنسوؤں کا سیلاب کی آنکھوں سے رکا دے۔ اس کا باپ سمجھایا، بیٹی نے کھولا نہیں راز، میری سہیلی نے بتایا، باپ نے کہا بیٹی جاؤ خوش رہو گی تم، روتے روتے اس کی جھولی پھٹ گئی۔ 2-4 کلومیٹر کی دوری پر رشتہ تھا، 10-11 بجے کی رات کے آس پاس گولی سج گئی، چلی گئی، اس کے گھر گھر گئی، 12-1 بجے تک اس کے گاؤں کی، اس کے محلے کی عورتیں اس کو نشانے ستم بنائی رہی، آئی دکھائی دیتی گئی، چلی گئی، اور رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے کے آس پاس کمرہ خالی کر دیا گیا، شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ارمانوں والی رات ہوتی ہے، ہر شوہر اور بیوی کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں، عربی میں، فارسی میں شب زخام کے نام سے جانتے ہیں، ہندی میں جس کو سہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقدیر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر سے ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، میر تقدیر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ آج کی رات حجت کر رہی ہے؟ کہا تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی، وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس، جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے، اسی کو بوسہ لیجیے، اسی کو چومیے اور چاٹیے، میرے پاس دونوں میں تناقض بڑھتی ہے۔ پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے گھر اور گھر کے بچھانے کا کہ ماننے کی شوہر کی ضد ہو گئی، سو جانا چاہیے، آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے، لیکن چونکہ ارمان تھے، پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کون سا تصور بیٹھا ہوا ہے، اجلت و جلدبازی کر جاتے ہیں، اس نے بھی اجلت و جلدبازی کی اور دونوں میں تناقض بڑھی، لڑکی چیختی ہے چارپائی سے نیچے گرتی ہے اور جیسے نیچے گری اس کو اٹیک کرتا ہے اور اٹیک کرتا ہے، اٹیک کرتے ہی اس کی روح کب سے سوری سے پرواز ہو جاتی ہے اور 3 بجے اس کا انتقال۔ میر تقی میر کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میر تقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، کسی نے ان کے کان میں آواز دی، میر تقی میر آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کو اٹیک پڑ گیا ہے۔ ادھر سہیلی نے میر تقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ میر تقی میر نے ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، میر تقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے، میر تقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی کفنایا جائے گا، جب کفن پہن لیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا کہ باہر بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملتی ہے، غسل دیا جا چکا ہے، آپ کی بیٹی کو کفن سے اڑا دیا گیا ہے، چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجیے، اس کے بعد قبر کھد رہی ہے، وہاں اپنی بیٹی کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ میر تقی میر گھر کے اندر جاتے، اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے، اپنی بیٹی کی ناک میں لگی ہوئی کاٹن کو دیکھتے، سفید رنگ سے پہنے ہوئے اوڑے ہوئے کفن کو دیکھتے، اے میری بیٹی رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا، میرا داماد ہے ساجی نہیں آؤں۔ میر تقی میر نے کہا میں نے جو لسٹ تم نے جو لسٹ دی تھی وہ مجھے لاؤ، جہیز کی جو لسٹ دی تھی وہ ذرا دینا۔ داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے، میں نے آپ کو دی۔ میر تقی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے، جیب سے نکال کے
یہ کیوں بھول گیا تھا؟ اس کو بھی لکھ دیا ہوتا، اور جب میں نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کی جائے گی۔ پوری لسٹ پڑھی اور پڑھ کے پھاڑ دی، پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر اور اس کفن کو پکڑ کے کہا ہے، میری بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی شاعری نہیں کرے گا، اور زندگی کا آخری شعر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے، اور آج کے بعد میری شاعری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بند۔ پھر میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا، اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر اور کہا، اب آیا ہے خیال آرام جہاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جہاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھول دے ہم اسباب شادی میں۔ وہ میری بیٹی تیرے باپ نے کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ نے نہیں دی، یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا۔ میرے داماد یہ کفن ہٹا، میں جو چادر توڑ کے آیا ہوں، میر تقی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے منہ سے مار دیا۔ نہیں ہے یہ تیرا کفن، اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن ہوگی، نہ تو نے کوئی لمبی چوڑی جہیز کے لیے چھانگی ہوگی، نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوگا۔ میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو برباد کر گئی، اس نے اپنی جیون لیلا کو سماپت کر لیا ہے۔ پھر اس نے شعر پڑھا، اب آیا ہے خیال آرام میں جائے سنا مرادی میں، کفن شادی میں، اور کتنی لڑکیوں کی جانیں لوگے؟ اے بنگال کی دھرتی پر اس اجلاس کو کرانے والے جوانوں، اٹھو، ان غریب لڑکیوں کے لیے اپنے موت سے پہلے کچھ کر جاؤ۔ اے مقصد حیات تنظیم چلانے والوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں تمہیں، اٹھو، آگے بڑھو، جلدی سے ہمارے ساتھ دے، قدم سے قدم ملو، اور سب سے پہلے فرض ادا کرو، ان غریب لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچو، ان کو بغیر جہیز کے شادیاں کراؤ، لڑکے تلاش کر دو، تمہاری ذمہ داری، لڑکوں کے لیے دیندار لڑکیاں دیکھنا تمہاری ذمہ داری۔ آئے مقصد حیات کی ذمہ داروں، جلدی سے میں خوشخبری سنا کے جا رہا ہے، یہ مدعا تم لو، یہ چیز تم اپنے کاندھوں پہ سنبھالو۔ جب تک کوئی اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کہا حدیث قدسی میں، میرے بندے، اللہ کہے گا قیامت کے دن میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو کھلاتا، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا اگر تم نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس وقت مجھے تو اپنی مدد کے لیے وہاں پاتا۔ اس حدیث کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں تم ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے مدد کرو گے، آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم ایک قدم بڑھو، اللہ 10 قدم بڑھے گا، یعنی وہ تمہارا تعاون کرے گا، تمہارے لیے راستے نکالے گا۔ یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ، آگے بڑھو، اور غریب کے بارے میں سوچو۔ 3:35 میں سمجھتا ہوں کہ آج اصلاح معاشرے کے تعلق سے جو باتیں میں نے آج پیش کی ہیں، اتنے جذبات میں 4 دنوں سے میں نہیں بول رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اور آگے بڑھ سکوں، چل سکوں۔ کل پھر بنگال سلیگوڑی کے پاس باغ ایئرپورٹ کے قریب میرا پروگرام ہے، مجھے پھر اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور دن سفر اور رات میں پھر جو ہے پروگرام اس نے، اور پھر اب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا، 20 22 24 سال پہلے جب میں چھٹا نگر میں پڑھتا تھا اور پھر پروگرام کرتا تھا، وہ دور الگ تھا، اب دور الگ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بڑے بڑے اس دور میں تجربے کر کے دیکھے ہیں، بہت قابل مبارکباد ہے، اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ نوجوانوں نے جس مقصد کے ساتھ اس اجلاس کو قائم کیا ہے، بارے الہ ان نوجوانوں کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور تقریر کے اللہ ہمارے معاشرے کو شرک سے پاک کر دے، بدعت سے پاک کر دے، جوا شراب سے پاک کر دے۔ ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جو ہمارے نوجوان لے کے بیٹھے، اللہ ان کو دیندار لڑکیاں عطا فرما دے۔ بارے الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہے وہ شفائے کاملہ عطا فرما، اور اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بارے الہ جو ہاسپٹلز میں ہیں، ان کی دوا و صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور جو تیری رحمت
پہنچا چکے اللہ ان کو غریب رحمت فرما، ان کی قبروں کو دور سے بھر دے، جب تک تو ہمیں زندہ اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے چلتے ساتھ ایک بات اور کہہ دوں کہ میری قریب آ کر میرے کوئی بھی آدمی میرا فوٹو میری سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے، اپنے موبائل میں مجھے قید کرنے کی کوشش نہ کرے۔ گناہ ہے، چاہے وہ آپ کریں یا ہم کریں، شریعت اتنی اجازت نہیں دیتی۔ یہ موبائلوں میں قید ہو چکا ہے، یوٹیوب میں آ جائے گا، پوری دنیا سن رہی ہے اور سن لے گی، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کرو اور اپنے موبائلوں میں مجھے قید کرنے کی کوشش مت کرو۔ میرے ساتھ پھر بھی میں کیا دے رہا ہوں، میرے قریب آ کر اگر آپ میرا فوٹو لیں گے اور میری تصویر لیں گے تو آپ خود اس کی گناہ گار ہوں گے۔ اب یہ گناہ میرے اوپر نہیں رہے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔